اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چیزیں الحمدللہ بیان ہوتی رہتی ہیں، پھر وہ مختلف جو ذرائع ہیں بیان کے ان میں جاتی ہیں، طبع ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، المرشد میں چھپتی ہیں، الگ سے کتابیں چھپتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں احباب کو ذوق مطالعہ کم ہے، پڑھتے نہیں ہیں، یا جو بیان کیا جائے اسے توجہ سے سنتے نہیں ہیں۔ جن چیزوں کے بارہا جواب دے دیے جاتے ہیں وہی سوال پھر آ جاتے ہیں۔ سر فہرست ایک سوال ہے جو کم و بیش ہر ساتھی کرتا ہے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں ذکر تو کرتا ہوں، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے ہمارا ذاتی مشاہدہ، حواس ظاہری سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح قلب زندہ ہو جائے، اللہ کی عطا ہے وہ مشاہدہ عطا کر دے، کشف ہو جائے، تو وہ بھی ہمارا ایک ذاتی ذریعہ ہے جاننے کا، علم کا۔ ہمارا ظاہری ذریعہ جو علم کا ہے، حواس خمسہ ہیں، ہم پڑھ کر جانتے ہیں، سن کر جانتے ہیں، دیکھ کر جانتے ہیں، چکھ کر جانتے ہیں، چھو کر جانتے ہیں۔ کیا جو کچھ ہم اندازہ کرتے ہیں یہ سارا درست ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، ہمیں غلطیاں لگتی ہیں، دیکھنے میں غلطی لگتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر حواس سے باطنی عطا ہو جائے، کشف و مشاہدہ ہو جائے، تو ہماری ذات میں وہ کمی ہے کہ ہمیں اس میں بھی غلطی لگتی۔ تو پھر یقینی بات کون سی ہے؟ یقینی بات وہ ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ کتاب ہے جسے کتاب کہنا چاہیے۔ الکتاب، دا بک، جس کے ساتھ کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ الکتاب بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس سے بچے بھی بوڑھے بھی لوگ زبانی حفظ کر لیتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن دنیا و آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کتاب نے رہنمائی نہ کر دی۔ الکتاب کے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے دنیا بھر کی کتابوں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحہ مبارک سے، آپ کی زبان حق ترجمان سے اللہ کی مخلوق تک پہنچی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ تو گویا سارے کا سارا مدار اعتماد علی الرسول پر ہے۔ قرآن کریم اس موضوع پہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، اہل تقوی۔ متقین اور اہل تقوی کون لوگ ہیں؟ وہ بندے جو اللہ سے اپنا بندگی کا رشتہ استوار کر لیں، وہ لوگ جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین کامل نصیب ہو جائے، وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہو جائے۔ اب جب ایمان نصیب ہو گیا، سمجھ لیا میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے، وہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، لمحہ لمحہ مجھے پال رہا ہے، ایک ایک سیل بنا رہا ہے۔ اب آگے چلنا کیسے ہے؟ بندہ ہو کر میرے فرائض کیا ہیں اور مالک کے حقوق کیا ہیں؟ بحیثیت بندہ مجھے اللہ نے حقوق کیا دیے ہیں، میں اللہ سے کیا طلب کر سکتا ہوں، اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ لمحہ لمحہ بیتتی ہوئی زندگی کے ہر کام کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے۔ فرمایا اس کا جواب یہ کتاب دیتی ہے۔ ھدی للمتقین، صحیح رہنمائی فرماتی ہے ان لوگوں کی جن میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ اب مجھے اپنے مالک کے ساتھ کس طرح نبھانا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیسے جینا ہے۔ متقین کون ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے ذرائع نہیں پہنچ سکتے، ان کا اپنا علم نہیں جان سکتا، ان کے اپنے حواس نہیں جان سکتے، ان کا اپنا مطالعہ نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے لیے ہر چیز پردہ غیب میں ہے۔ تو جو پردہ غیب میں ہے اسے مانتے کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر، آپ کے بتانے سے یقین جانتے ہیں۔ اپنی ذات میں وہ نہ ہوا سے ظاہری سے جان سکتے ہیں، نہ ہوا سے باطنی سے جان سکتے ہیں، نہ وہ اللہ کریم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ کوئی مثال ہے، پھر بھی مانتے ہیں۔ صرف ایک ذریعہ ہے ان کے پاس کہ حضور نے یہ بتایا ہے، اس پہ جم جاتے ہیں، زندگی صرف کر دیتے ہیں، اس پہ مر جاتے ہیں، جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ یہ انہیں یقین ہے غائبانہ،
غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، آدمی کے حواس سے جو چیز پوشیدہ ہو اسے غیب کہتے ہیں، یعنی ان کے اپنے حواس ظاہری ہوں یا باطنی ہوں وہ نہیں جان سکتے، جان نہیں سکتے تو مانتے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مانتے، یعنی مقصود ایمان بالغیب ہے۔ یہ ایمان بالغیب اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی طاقتور ہے کہ یقیمون الصلاۃ، انہیں اللہ کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے، جسے دیکھ نہیں سکتے، جسے سن نہیں سکتے، جس کو کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے اس سے گزارشات پیش کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اس کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، کسی ذریعے سے جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اور یہی اعتماد علی الرسول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بتایا وہ سچ ہے اور حق ہے۔ کشف و مشاہدہ ایک خصوصیت ہے ذکر الہی کی، جلدی یا بدیر ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہیں، کسی کو بظاہر سامنے جس طرح دن کی روشنی میں نظر آتا ہے اس طرح چیزیں نظر آتی ہیں، کسی کو امثال نظر آتی ہیں، کسی کو وجدان ہوتا ہے، بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، بات وہ سمجھ جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں کشف و مشاہدے کی، اور ان میں سے ہر صورت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ذاکر پہ وارد ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کرے۔ لیکن اس سب کا کیا حاصل، کیا یہ کشف یقینی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا اعتبار ہے؟ نہیں۔ جس طرح آپ ظاہراً دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو پیش کیا جاتا ہے ان اصول و قوانین پر جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر ان کے خلاف ہیں تو ساری غلط ہے۔ ان میں صحیح صرف وہ ہے جو حضور کے ارشادات کے مطابق ہے، باقی ساری خبریں فضول ہیں۔ اسی طرح کشف و مشاہدہ بھی پیش کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ، جو حضور نے فرمایا وہ درست ہے، جو میں نے دیکھا وہ غلط ہے۔ اگر میرا دیکھنا حضور کے ارشاد کے مطابق ہے تو الحمدللہ میں نے ٹھیک دیکھا، یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بات جو جملہ کہتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کہنے والے نے بات صحیح کی، لکھنے والے نے بات صحیح لکھی، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کا کوئی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں جو درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح کشف و مشاہدہ میں بھی آدمی جو دیکھتا ہے وہ اسے غلطی لگ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غیر نبی کا کشف قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ صرف اللہ کے نبی ہیں جنہیں غلطی نہیں لگتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو سنتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ جو دیکھے جو سمجھے وہ کہے یہی حق ہے، نہیں، وہ پیش کیا جائے گا ارشادات عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی حدود کے اندر ہے تو درست ہے، اس سے ٹکراتا ہے تو اسے پھینک دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حق وہی ہے جو حضور نے بتایا۔
اور یہ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ عبادات سب سے اعلیٰ فعل ہے دنیا میں، انسان جو کرتا ہے، جتنے کام کرتا ہے، سب سے اعلیٰ کام اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا یہاں بھی ایمان بالغیب ہے، ساری زندگی اطاعت کرتا ہے، ایمان بالغیب پر کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جان لٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، ایمان بالغیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ یہ کشف و مشاہدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ آدمی مسلسل ذکر کرتا ہے، اس پر انوارات آتے ہیں، دل روشن ہوتا ہے، تو چیزیں دیکھنے کی استعداد اس میں پہلے زندگی آتی ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر وہ بالغ ہوتا ہے، سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی زندہ تو ہوتا ہے، کیا یہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا نا، وقت لگتا ہے، 16-17 برس لگ جاتے ہیں، تب جا کر کچھ تھوڑی بہت شعور آتا ہے۔ اسی طرح دل بھی، مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مجھے 10-12 دن ہو گئے ذکر کرتے، مجھے ابھی کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے خیال میں ان کی عمر مبارک 90 سال کے قریب تھی۔ 90 سال ضائع کر دیے، 10-12 دنوں میں کیا نظر آئے گا؟ اور کیا دیکھنا چاہتا؟ تمہیں نظر آئے گا تو اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ انسان ہر کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی غرض وابستہ کر لیتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ مادی زندگی میں ہم بلا غرض کوئی کام نہیں کرتے، لیکن جو زندگی روح کی ہے، جو قلبی ہے، جو باطنی ہے، وہ غرض سے نہیں ہوتی، اس کا مقصد اللہ کی اطاعت اور قرب الہی ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں یہ وصولیاں نہیں ہوتی، اور اگر اس میں بھی ہم نے وصولی کا ذکر تو کر رہے ہیں، دکھائی کچھ نہیں، دکھائی کیا دے گا؟ دکھائی تو کافر کو بھی دے جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب زندگی خاتمے کے قریب آتی ہے، موت آتی ہے، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو کافر سے بھی کہتے ہیں کہ فیما کنتم، یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ تمہارے تو ذرے ذرے میں کفر کی بدبو ہے اور کفر دھسا ہوا ہے، تو کیا کرتے رہے ہو اللہ کی زمین پر اتنا عرصہ؟ تمہیں فیما کنتم، کیا جھک مارتے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض۔ دیکھو فرشتے کی بات سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ ہم تو کمزور لوگ تھے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم تو عام آدمی تھے، ہم تو رعایا تھے، ہم تو پبلک تھے، ہم تو عوام تھے۔ جس طرح حکمرانوں نے، صاحب اختیار و اقتدار لوگوں نے ذریعے بنائے، قانون بنائے، ضابطے بنائے، اسی طرح ہم بھی زندگی گزارتے رہے۔ اب وہ سارے کافرانہ تھے تو ہمارے بس میں کیا تھا؟ وہ تو سارے ہی گستاخانہ اور کافرانہ تھے، اور انہوں نے ہمیں معروم کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں پڑی تھی؟ جہاں تم عقیدہ صحیح نہیں رکھ سکتے، جہاں تم عمل صحیح نہیں کر سکتے، جہاں تم اللہ کی اطاعت ہے وہ جگہ چھوڑ دیتے۔ زمین وسیع پڑی ہے اللہ کی، جنگلوں میں نکل جاتے یار، جنگلی پھل کھا کے عمر بسر کر دیتے، اللہ کی نافرمانی تو نہ کرو۔ فَلِمَ تُهَاجِرُوا فِيهَا، کیوں نہیں نکل گئے ان جگہوں کو چھوڑ کر، ایسی جگہوں پر جہاں تمہیں کوئی برائی پہ مجبور نہ کرتا؟ یہ تو کر سکتے۔ شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئے، چونکہ ہماری توجہ تو اب اس طرح ہے کہ ہم
چند روپوں کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کفرستان میں بھی جانے کے بےتاب بیٹھے ہیں۔ پاکستانیوں کو تو اگر وہاں جا کر سارے شور کرتے ہیں جی یہاں حلال نہیں ملتا، جی گوشت نہیں ملتا، سب جنہیں یہاں دال کھانا نصیب نہیں وہ بھی وہاں جا کر گوشت کے شوقین ہو جاتے ہیں، جی حلال گوشت بھی نہیں ملتا تو گوشت نہ کھاؤ۔ گوشت کا متبادل دالوں میں بھی ہے، سبزیوں میں بھی ہے، وہ کھا لو۔ یہاں کون سے تم روز گوشت کھاتے ہو؟ وہاں روز گوشت کھانا ہے، ملتا نہیں جی حلال نہیں ملتا تو گئے کیوں؟ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستانیوں سے کہا جائے کہ اپنی زمین اور گھر یہ امریکی سفارت خانے کو دے دو اور امریکہ کا ویزا لے لو تو امریکہ سارا پاکستان خرید لے، یہ سارے چلے جائیں۔ صرف امریکہ نہیں، کوئی بھی باہر کا ملک یہ ویزا کھول دے کہ اپنی جائیداد، مکان، ہر چیز سفارت خانے کے نام کرو، ہماری حکومت کے نام کرو اور تمہارے ملک میں یہ سارے بیچ کے چلے جائیں۔ مانا کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہے لیکن یہاں اسلام پر عمل کرنے سے روکتا تو کوئی نہیں۔ مانا کہ سودی نظام ہے لیکن جو سود نہیں لیتے انہیں کوئی ملک سے نکال تو نہیں دیتا، زبردستی تو کوئی نہیں دیتا۔ کم از کم یہ سہولت تو ہے کہ آپ دین پر عمل کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں کیوں جاتے ہیں جہاں عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، جہاں آپ اذان نہیں کہہ سکتے، جہاں آپ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں آپ کو کھانے کو حلال نہیں ملتا، جہاں سود بھی ہے، جہاں شراب بھی ہے، جہاں بدکاری بھی ہے، جہاں بے حیائی بھی ہے، جہاں برا، تو کیوں جاتے ہیں؟ کہیں کوئی کمزوری ہے، کہاں؟ ایمان بالغیب میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اعتبار نہیں ہے، جو خود دیکھتے سنتے ہیں اس پر اعتبار ہے کہ وہاں بڑی موجیں ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں بڑے پیسے ملتے ہیں۔ یہ اپنی سنی بات ہے نا، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی پیسے درختوں کے ساتھ کوئی نہیں لگے ہوئے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون تھا برطانیہ سے کہ جی بچے جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں اور وہ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے کہا تم کون سا انہیں حرم بیت اللہ لے گئے تھے؟ تم بھی تو انہیں کفرستان میں لے گئے تھے، وہاں پر یہی پھل لگنا تھا، پڑھنے دو، آگے جائیں گے تو تصدیق ہو جائے گی۔ یہ حالات ہیں، یہ ماحول ہیں لوگوں میں۔ امریکہ سے ایک ساتھی کا فون آتا ہے، جی وہ میرے بچے چلے گئے، جی وہ عیسائی لڑکی کے ساتھ لڑکا چلا گیا۔ جی میں نے کہا یہاں تو لڑکے لڑکیاں لے جاتے ہیں، وہاں لڑکیاں لڑکے لے جاتی ہیں، کمال ہے۔ ہر ملک کا اپنا رواج ہے، تو عیسائی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا یار تم اسے لے کر کس معاشرے میں، کس سوسائٹی میں گئے تھے؟ اگر اس جیسا ہو گیا ہے تو اور کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ امریکہ جا کر ولی اللہ ہو جاتا؟ کیوں گئے تھے؟ کھانے کو حلال نہیں ملتا، پہننے کو پاک کپڑا نہیں ملتا، اذان نہیں کہہ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بے حیائی دیکھنی پڑتی ہے۔ تو کیوں پیسے ملتے ہیں؟ پیسے بھی وہی ملتے ہیں جو نصیب میں ہیں۔ وہی ذرہ خوراک کا بندے کے وجود کا حصہ بنتا ہے جو ازل سے مقرر ہے۔ اربوں روپے بھی جمع کر کر کے لوگ رکھ کے مر جاتے ہیں، بادشاہ خزانے چھوڑ کے مر جاتے ہیں، دولت مند دولت چھوڑ کے مر جاتے ہیں، کھاتے وہی ہیں جو ان کے نصیب کا، اور وہ ہر جگہ ملتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تعلق رکھتی ہیں ایمان بالغیب سے۔ ایمان بالغیب ہی نہ ہو یا کمزور ہو جائے
تو پھر بات آ جاتی ہے ذاتی مشاہدے پر، ذاتی تجربے پر، ذاتی علوم پر۔ تو یہ ہمارے یہ ساتھی کیوں جاتے ہیں؟ یہ ذاتی علم، ذاتی مشاہدے، ذاتی خبر کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ انہیں کوئی اللہ تو منع کر رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کیوں جاتے ہو جہاں کفر ہے، جہاں برائی ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ بلکہ وہ جگہ چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں آرام سے دین پر عمل کر سکتے۔ تو ہم انتخاب کرتے ہیں اپنے ذاتی تجربے کا جو ایمان بالغیب نہیں ہے، وہ ہمارے آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر، ہماری سماعت پر، ہماری بصارت پر، ہمارے حواس پر ہمارا اعتماد ہے۔ مطلوب ایمان بالغیب ہے۔ تو جب مطلوب ایمان بالغیب ہے تو پھر کشف کی طلب اور کشف کی کوشش کی کیا ضرورت ہے؟ جب کشف نے بھی واپس اسی ایمان بالغیب کی طرف آنا ہے اور اسی ہستی کے ارشادات کے تابع ہونا ہے، تو پھر ایک تماشا ہی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ جماعت میں بھی یہ مرض ہے۔ میں تو بڑا شور تو میں بہت کرتا ہوں، لیکن لوگ کب سنتے ہیں؟ ایسا دور آ گیا ہے کہ یہ چیز عام کرنے کی نہیں ہے۔ ہر بندے کو، ہر مرد، ہر خاتون کو ذکر پہ لگا دینا یہ درست نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ یہ بہت نازک، حساس اور قیمتی چیز ہے، اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان بالغیب ہے۔ اسی لیے آپ اہل اللہ کی تاریخ پڑھ جائیے تو لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان کے مرید ہوئے، تسبیحات بتائیں، انہیں تلاوت کا بتایا، لیکن ذکر قلبی میرا خیال ہے 5 لاکھ مرید ہیں تو شاید 2-4 کو کرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ۔ آج ہم نے کیوں یہ فساد کھڑا کر دیا؟ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کا ایمان بالغیب نہیں قائم ہو رہا، تو جو نہیں کرتے ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ عید ایمان بالغیب کا تھا، لوگ ایمان پر قائم تھے، حق کو حق اور باطل کو باطل جانتے۔ خطائیں بھی ہو جائیں، گناہ بھی ہو جائے تو گناہ کو گناہ سمجھتے تھے، نیکی کو نیکی سمجھتے تھے۔ ایمان بالغیب کا عید تھا۔ آج کے اس عید میں لوگ ایمان بالغیب سے رخصت ہو چکے ہیں، شریعت پر اعتماد نہیں، استاد پر اعتماد نہیں، شیخ پر اعتماد نہیں، جو خود دیکھیں سنیں وہ مانتے۔ عمومی گمراہی کا دور ہے، اور یہ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کرے کم از کم ذکر کی برکت سے کچھ عقیدہ تو بچ جائے، ایک حد تک نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت تو پیدا ہو جائے۔ یہ سوال بڑے ساتھی کرتے ہیں، اور جو سمجھدار ہیں وہ ذرا پھیر کے کرتے ہیں، جو سادے ہیں وہ تو سیدھا کرتے ہیں نا کہ جی 10 دن ہو گئے ذکر کرتے کچھ نظر نہیں آیا، یہ تو سادی سی بات ہے نا۔ تو جو سمجھدار ہیں نا وہ تھوڑا سا اس میں پیش ڈالتے ہیں، وہ جی کیسے پتہ چلے میرے لطائف روشن ہو گئے؟ بات وہی ہے، سوال وہی ہے، بات وہی ہے، مفہوم وہی ہے۔ تو بندہ سمجھدار ہے نا، اس نے تھوڑا سا اسے ٹچ دے دیا ادبی، اور وہ اس انداز میں ہو گیا۔ تو بھائی پتہ چلے، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی محبت اللہ کے رسول سے بڑھی، آپ کا ایمان بالغیب مضبوط ہوا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے آپ کو نیک کام پہ لگا دیا۔ ہم کیوں نمازیں، کتنی مخلوق ہے،
سارا دن کھاتے پیتے کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرض عین قرار دیا ہے اسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اللہ کا ہر مقبول بندہ ادا کر رہا ہے، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہاں کمی ہے؟ ایمان بالغیب میں کمی ہے۔ سنی ہوئی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اگر انہیں اللہ خود لے جائے، انہیں بھی لے جائے برزخ میں اور جنت دوزخ کا مشاہدہ کرا کے واپس بھیج دے اور ان کا علم سلامت رہے، تو پھر چھوڑ دیں گے نماز؟ پھر تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ خود دیکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے تم دیکھ کر کرو گے تو تم نے کیا کمال کیا، مجھے تو وہ چاہیے جو میرے نبی پر اعتبار کر کے کرے۔ دیکھ کر تو کون نہیں مانے گا؟ جب موت کے فرشتے نظر آئے تو فرعون نے بھی کہا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں مانتا ہوں تجھے مانتا ہوں، اے موسیٰ کے رب میں تجھ پر ہی موت۔ اللہ نے فرمایا الان ہوڑ ماننا، اب مانتے ہو؟ جب آخرت نظر آ گئی، برزخ منکشف ہو گیا، اب کون نہیں مانے گا؟ اب چاہیے تھا ایمان بالغیب جو تم نے قبول نہیں کیا۔ تو اگر محنت اور ذکر کرنے کے بعد بھی ہمیں ایمان بالغیب نصیب نہ ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ ہم تب مانیں گے جب ہم دیکھیں گے تو ہم ہیں کون؟ دانت ہمارا ہے، اس میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اسے کیا ہے۔ پیٹ ہمارا ہے، اس میں خرابی ہوتی ہے تو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس میں کیا خرابی۔ وجود ہمارا ہے، اسے ٹمپریچر ہو جاتا ہے تو دوسرے کے پاس لے جاتے ہیں طبیب اور ڈاکٹر کا۔ ہمیں اپنے بارے جب نہیں پتا تو ذات باری کے بارے ہمیں کیا پتا؟ اس دنیا کے بارے ہمیں نہیں پتا تو آخرت کے بارے ہمیں کیا پتا؟ جو چیزیں سامنے دیکھتے ہیں ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑا جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ تو جھاڑی ہوتی ہے۔ راستہ جاتے بندے کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، جو مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ کیا یہ روز نہیں ہوتا؟ تو جب اپنے علوم کا یہ حال ہے تو اس ہستی پہ کیوں نہ یقین کریں جسے نہ دھوکہ لگتا ہے، نہ غلطی لگتی ہے، نہ اس سے کوئی کمی آتی ہے اس بات میں۔ جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہی ہے، یہی ایمان بالغیب۔ مر کے تو ہر کوئی مانیں گا، میدان حشر میں بھی کافر کہیں گے یا اللہ میں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، دیکھ ہم کس طرح عبادت۔ فرمایا جب میرے نبی نے کہا تھا تو اس پر یقین کیوں نہیں کیا؟ مطلوب کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غائبانہ ایمان مطلوب تھا، میرے نبی کی صداقت پہ یقین مطلوب تھا، انبیاء کی تکلیف پہ یقین مطلوب تھا۔ اس وقت تم نے جھٹلا دیا تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ دیکھ کر کون نہیں مانے گا بھائی؟ سو میرے بھائی، کیسے پتہ چلے میرے لطائف روشن ہو گئے ہیں یا بندہ یہ کہ مجھے نظر نہیں آتا؟ بات ایک ہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرے ایمان بالغیب میں مزید قوت آئی ہے۔ اب اس قوت کا کیسے پتہ چلے؟ وہ کردار سے پتہ چلے۔ جھوٹ بولتے ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب مضبوط ہو گیا۔ سچ کہہ کر سکون ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب مضبوط۔ عبادات وقت پہ ہوتی ہیں، خلوص سے ہوتی ہیں تو ایمان بالغیب مضبوط ہے، چھوٹ رہی ہیں تو ایمان بالغیب میں کمی ہے۔ اب جس طرح کی وعیدیں حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں ترک صلاۃ پر آئی ہیں، ان پر یقین ہو تو کوئی نماز چھوڑ دے، اس کا مطلب ہے ایمان بالغیب میں کمی ہے۔
ایمان کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت کریں، ایمان کی تشریح کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کے مختلف درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے، یہ یقینی علم ہے کہ وہاں آگ ہے۔ ہم نے آگ نہیں دیکھی، ہم نے دھواں اٹھتا دیکھا ہے، لیکن وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں آگ ہے، یہ علم الیقین۔ ہم چلے گئے وہاں، اپنی آنکھوں سے جلتی آگ دیکھ لی، یہ عین الیقین ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایسا ہو۔ کسی نے دھکا دیا اور آگ میں جا پڑے اور جھلس گئے، یہ حق الیقین ہے، اب پتہ چلا کہ آگ ہے۔ اس حق الیقین سے جب اوپر جائیں تو ایمان بالغیب ہے کہ نہ دھواں دیکھا، نہ آگ دیکھی، نہ اس میں جلے، ایک ہستی کے ارشاد پر اس سے زیادہ یقین ہو گیا جتنا آگ میں گرنے سے ہوا۔ تو جب آپ حق الیقین سے اوپر جاتے ہیں تو اس یقین کے اس درجے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی تشریح ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ دنیا داروں کے بھی یہ جملے سنتے ہیں نا، کوئی بات وہ یقینی کہنا چاہیں تو کہتے ہیں میرا ایمان ہے یہ بات اس طرح ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان ہے کہ ایمان یقین کا انتہائی اور آخری درجہ ہے، حق الیقین سے بھی اوپر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ تم سے ایمان چاہیے اور وہ غائبانہ چاہیے، صرف میرے نبی کی خبر پر یقین ہو، بس تمہارا اپنا اس میں کوئی ذریعہ ظاہری یا باطنی شامل نہ ہو۔ اگر تم نے کشف سے مانا تو کشف تو فرعون کو بھی مرتے وقت ہو گیا تھا اور وہ بھی مان گیا تھا، پھر تم نے کیا مانا؟ وہ جب ڈوبنے لگا، موت قریب آتی ہے، میں پہلے آیت کریمہ عرض کر چکا ہوں، دوسری آیات میں ارشاد ہوتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے کفار کو منہوں پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا جھک مارتے رہے ہو، فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو، زندگی کہاں ضائع کر۔ وہ کفار جواب بھی گویا فرشتوں سے ہم کلامی انہیں نصیب ہوگی تو اب مانیں گے نہیں، مانتے ہیں اس وقت تو، لیکن وہ ماننا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے ایمان بالغیب درکار ہے، دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ تو اگر ہمیں بھی ماننے کے لیے کشف کی ضرورت ہے تو پھر تو حد ہی ہو گئی۔ کشف اللہ کا انعام بھی ہے اور کشف از قسم اجر ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک دعا کا قبول ہونا از قسم اجر ہے، آپ نے دعا کی قبول ہو گئی، آپ کو اس کا اجر مل گیا، قیامت کو وہ اجر نہیں ملے گا، اتنی اجر میں کمی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کو جن لوگوں کی دعا دنیا میں اللہ ہر مومن کی دعا قبول کرتا ہے، کسی کو اسی وقت وہ چیز مل جاتی ہے، کسی کو کچھ دیر بعد مل جاتی ہے، کبھی اس کا متبادل عطا کر دیتے، لیکن کوئی ایسی دعا جو وہ قبول نہ فرمائے وہ اپنے پاس رکھ لیتا۔ میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے تو فرشتہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کے سارے اعمال اب ترازو میں پڑے ہیں، تو ارشاد ہوگا کچھ میرے پاس بھی اس کی امانت ہے۔ وہ دعائیں جو دنیا میں جن کا بدلہ نہیں دیا گیا تھا، اس وقت اللہ کریم اسے اس کے اعمال کے ترازو میں رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، دنیا میں قبول نہ ہوتی، یہاں آ کر آج کام آتی۔ یہ کشف بھی ایک اجر ہے محنت کا، مجاہدے کا، جتنا کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے اتنا آخرت کا اجر اس میں سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کرتے کس لیے ہیں؟ یہ تماشا دیکھنے کے لیے، کشف کرنے کے لیے، یا آخرت کے لیے؟ اگر محنت آخرت کے لیے ہے
تو اس میں کشف کے مطالبے کیا؟ اگر ہم یہ سمجھنے کی کرتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں تو ایمان بالغیب مطلوب ہے، جو حضور نے فرمایا اس کے مطابق کر رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ ذکر سے کیا ہوگا؟ توفیق عمل ہوگی۔ ذکر سے کیا ہوگا؟ عمل میں خلوص پیدا ہوگا۔ ذکر سے کیا ہوگا؟ وہ خلوص بڑھتا چلا جائے گا اور نیکی صحیح معنوں میں نیکی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نظام ہمارے ذکر کرنے سے بدل جائے، جو اس نے فیصلے کر دیے ہم ذکر کریں گے تو وہ بدل جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کشف ہوتا ہے اور وہ کشف شریعت کے مطابق ہے، درست بھی ہے، تو وہ خود مکلف ہے اس پر عمل کرے۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو آخرت میں کچھ نہیں بگڑے گا، ہو سکتا ہے کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے۔ غیر نبی کا کشف کسی دوسرے کے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے کشف میں دیکھا، میں اب اس کا کشف مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تو گویا میں نے اسے نبی مان لیا، کیونکہ یہ شان صرف نبی کی ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے، اور نبی جب غیب کی خبر دیتا ہے تو اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ غیر نبی کے کشف پر اعتبار کرنا اس کو نبی ماننے کے مترادف ہے۔ تو پھر یہ لوگ، کوئی بندہ کہہ دے اسے کشف ہوتا ہے تو اس پر جرمٹ کیوں کیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان بالغیب کمزور ہے۔ مشاہدے پر ایمان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، جو دیکھا ہے وہ مانیں گے۔ اور تم نے دیکھا کیا؟ تم تو اندھے ہو، تمہیں تو غلطی لگتی، تمہیں تو دھوکہ لگتا۔ تو بھائی کشف اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ جسے دے، جتنا دے، وہ اس کے اور اس کے مالک کے درمیان کی بات، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ صاحب کشف کے اور اس کے مالک کے درمیان کی بات ہے۔ اللہ اسے جتنا مشاہدہ دیتا ہے دے، وہ جانے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، ایک انعام ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ، تصوف کے بچوں کو اللہ کریم کشف کے کھلونے دے کر بہلا دیتا۔ کہ اس دھیان لگے رہیں اور کم از کم یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے ان کے ذاتی چمٹے رہنے کا۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اپنی ابتدا اس بات سے کی، پہلی بات تو یہ بتائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جسے آپ کتاب کہہ سکتے ہیں، الکتاب، دا بک، یعنی کتاب کا حق ہے۔ یہ چونکہ انسان اور اللہ کے تعلقات، اب اس میں تخلیق سے لے کر عاقبت تک ساری بات آ جاتی ہے، تو ہر موضوع پہ پوری رہنمائی کرتی ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک، ذاتی، خاندانی، قومی، ملکی، بین الاقوامی مسائل، ہر طرح کے مسائل جو انسانوں کو پیش آتے ہیں، وہ عدالتی ہوں یا مالیاتی ہوں یا معاشرتی ہوں یا سیاسی ہوں، بندے اور نبی کا تعلق، امتی اور نبی کا تعلق، بندے اور اس کے اللہ کا تعلق، اس کے نبھانے کا طریقہ، بندے کا کردار، اس کے آخرت میں اس کے اجر اور اس پر مرتب ہونے والے ثمرات، ہر چیز اس چھوٹی سی کتاب میں آ گئی، اور لا ریب فیہ، جو اس نے کہا اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اب اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے حقائق، اتنا نور ہدایت،
فرمایا اس سے ہدایت پانے کے لیے الذین یؤمنون ایمان بالغیب درکار ہے. بس تمہارا کشف نہیں ہوگا، مشاہدہ نہیں ہوگا، تمہاری نگاہ نہیں دیکھے گی، تمہارے کان نہیں سنیں گے، تم محسوس نہیں، جو یہ کہتی ہے وہ مان لو، غائبانہ مان. مطلوب ایمان بالغیب ہے. تو میرے بھائی ذکر میں پوری توجہ، پوری محنت، پوری کوشش کرو. اور ذکر کی برکت یہ ہے کہ آپ کو حرام حرام لگنے لگ جائے، اس سے اجتناب نصیب ہو، برائی برائی دکھے اور اس سے اجتناب نصیب ہو، نیکی نیکی لگے اور اس میں لذت نصیب ہو. یہ لطائف جتنے روشن ہوتے جائیں گے، مراقبات جتنے بڑھتے جائیں گے، اتنا کردار میں خلوص بڑھتا جائے گا، یقین بڑھتا جائے گا، برائی سے نفرت بڑھتی جائے گی. آپ کا کشف اس کی دلیل نہیں بن سکتا. کشف میں تو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ اور بھی نظر آ سکتا ہے، شیطان بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اپنا نفس بھی کوئی تصویر پرنٹ کر سکتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی کا سارا مدار اعتماد علی الرسول پر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مطلوب ہے، یہی مقصد حیات ہے. اور ایک ایسی ہستی جس کے ارشاد میں شبہ کی کوئی گنجائش. ہاں کوئی بھی کہتا ہے یہ حدیث ہے تو اسے جانچنا کہ واقعی حضور کا ارشاد ہے یا نہیں، یہ حق ہے. لیکن یہ ثابت ہو کہ یہ حضور کا ارشاد ہے تو پھر اس میں مشورے کی ضرورت نہیں، پھر بن مانے کوئی چارہ نہیں، پھر ماننا پڑے گا. اسی طرح قرآن کریم، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن کیا ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور یہ الف بے جیم بھی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے اظہار کا ذریعہ ہیں حروف. ان میں جو مفہوم ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. انہی حروف سے، اسی الف بے جیم سے باقی باتیں بھی تو لکھی جاتی. یہ ذریعہ اظہار ہیں، ہر زبان میں مختلف ہیں. عربی میں مختلف ہیں، اردو میں بھی ملتے جلتے ہیں، باقی پشتو میں کچھ اور سے ہیں، انگلش میں کچھ اور سے ہیں، چینی میں بالکل ہی اور طرح کے ہیں، جاپانی میں اور طرح کے ہیں. تو یہ ٹنڈے گھیرے یہ اظہار کا ذریعہ ہیں کہ یہ گھیرا اس طرح ڈالا جائے تو فلاں آواز نکلے گی، یہ اس طرح ہو تو وہ نکلے گی. ان کے اندر جو مفہوم ہے عربی ہے وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اب اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا، پھر لوگ مفہوم بدل دیتے ہیں، تراجم بدل دیتے ہیں. تو کوئی کہ یہ قرآن میں ہے تو یہ دیکھنا کہ یہ واقعی قرآن میں ہے اور کیا اس آیت کا مفہوم یہی ہے جو یہ بندہ بتا رہا ہے، یہ ضروری ہے. لیکن جب یہ ثابت ہو کہ یہ قرآن میں ہے تو پھر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. سو مطلوب ایمان بالغیب ہے جس پر ساری نعمتیں مرتب ہوتی ہیں. اسی اعتماد سے قرآن پر ایمان نصیب ہوتا ہے. اسی اعتماد علی الرسول سے پہلی کتابوں کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین کا آخری درجہ نصیب ہو جاتا ہے. جب بھی کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا. بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا. یہ درجہ نصیب ہو جائے تو ایسے لوگ اللہ پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے، جیت گئے. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے،
اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔